بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولس اور اہل دمشق کا مسلمانوں کا تعاقب کرنا، چند خواتین اسلام کی گرفتاری اور رہائی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آفت ناگہاں دیکھ کر فرمایا، واللہ خالد کی رائے ساک لشکر پر رہنے کے متعلق بہت زیادہ انسب تھی۔ پولس جس کے سر پر علم اور صلیبیں معلق تھیں، آپ کی طرف بڑھا۔ اس وقت مسلمانوں کی عورتیں بے قرار تھیں، لڑکے چیخ اور چلا رہے تھے۔ 1000 مسلمان جو اس وقت یہاں موجود تھے رومیوں کی طرف چلے۔ خدا کے دشمن بولس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ آپ بھی سینہ سپر ہو کر مقابلے ہوئے، دونوں میں جنگ ہونے لگی۔ صحابہ اور رومیوں میں معرکہ کارزار گرم ہونے ہوا، غبار سروں پر بلند ہونے لگا۔ اس زور شور سے تلوار چلی کہ ارض صحورالہ زرار بن گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بولس کے مقابلے میں اگرچہ سخت پریشان ہوئے مگر نہایت صبر و استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے۔ سہیل بن صحاب کہتے ہیں کہ میں ایک یمنی پچکانیاں گھوڑے پر سوار تھا، میں نے اس کی راسیں پھیر کر چھوڑ دی، گھوڑا میری رانوں میں سے کونتی ہوئی بجلی کی طرح تڑپ کر نکلا، اور آنن فانن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب تھا۔ میں نے چلا کر آواز دی، آپ نے گھوڑا موڑ کر فرمایا، ابن صحاب کیا ہوا؟ میں نے کہا، یا امیر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عورتوں کی خبر لیجئے، دمشق کا ایک گروہ ان پر چڑھ آیا، کچھ عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت مصیبت کا سامنا ہے جس وقت وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا، واللہ میں نے پہلے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا تھا کہ آپ ساک لشکر پر مجھے چھوڑ دیجئے، مگر انہوں نے نہ مانا۔ خیر، حکم خداوندی میں کسی کو چارہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت رافع بن عمیۃ الطائی کو حکم دیا کہ 1000 سوار لے کر فوراً پہنچیں اور عورتوں کی حفاظت کریں۔ ان کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 سوار دیے کر فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ ان کے بعد حضرت زرع بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت قیس بن حبیرۃ المرادی کے ہمراہ 1000 فوج دے کر روانہ کیا، پھر خود بنفس نفیس تمام لشکر کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بولس کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے کہ مسلمانوں کا لشکر پہنچا۔ خدا کے دشمنوں پر چاروں طرف سے چھا گیا۔ بہادران اسلام نے اس زور سے حملہ کیا کہ صلیبیں جھک گئیں۔ رومیوں کو اپنی ذلت و خواری کا یقین ہو گیا۔ حضرت زرع رضی اللہ تعالی عنہ آگ کے شعلے کی طرح بولس کی طرح بڑھے۔ جس وقت خدا کے دشمن نے آپ کی طرف دیکھا، ہوش اڑ گئے، کانپنے لگا، اور چونکہ ان کی بہادری، شجاعت اور سپہ گیری کہ جو ہر کلوس اور اسرائیل کے لشکر کے مقابلے میں نیز بیت لحیہ کے میدان میں شہر پناہ کی دیوار سے بدشم خود دیکھ چکا تھا، اس لیے انہیں دیکھ کر فوراً پہچان لیا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے عربی، تمہیں اپنے دین کی قسم، اس شیطان کو مجھ سے علیحدہ رکھو، میرے پاس نہ آنے دو۔ حضرت زرع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں شیطان اسی وقت کو ٹھہروں گا جس وقت تیری طلب پر تیرے پاس آنے میں کوئی قصور کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اچانک اس کے ایک نیزہ مارا۔ بولس نے جس وقت اپنی طرف نیزہ آتا ہوا دیکھا، دانستہ گھوڑے سے گر پڑا اور پاپیادہ اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ آپ بھی گھوڑے سے کود کر اس کے تعاقب میں دوڑے اور فرمایا، تو کہاں جاتا ہے؟ حالانکہ شیطان تیرے پیچھے پیچھے تیری طلب میں ہے۔ اس نے جواب دیا، بدوی، مجھے زندہ رہنے دیں، میری زندگی کے ساتھ ساتھ تمہارے عورتوں اور بال بچوں کی بھی زندگی وابستہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے قتل سے ہاتھ روکا اور زندہ گرفتار کر لیا۔ ادھر مسلمانوں نے دل کھول کر رومیوں پر ایک حملہ کر کے ان کا
نطاقہ بند کر دیا۔ وقدی کہتے ہیں کہ ماجد بن رویم العنی فرماتے ہیں کہ میں بھی جنگ شخوارا کے روز حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں موجود تھا۔ رومی 6000 کے قریب تھے۔ ہم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ان پر خوب تیغ زنی کی۔ بن قیس کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمیں علم ہے ان 6000 میں سے 100 آدمیوں سے زیادہ پھر کر واپس نہیں گئے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بہن کی گرفتاری کے متعلق علم ہوا تو آپ کو نہایت شاق گزرا۔ آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں بھی اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، ہم نے ان کے سردار اور قوم کو گرفتار کر رکھا ہے، ہمیں اپنی عورتوں کی رہائی کے لیے دمشق ضرور چلنا ہے، ان قیدیوں کے عوض میں ہم اپنی عورتوں کو چھڑا لیں گے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ عورتوں کو آہستہ آہستہ لے کر چلیں، میں خواتین کی رہائی کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے 2000 سوار چیتا جیدہ منتخب کر کے اپنے ساتھ لیے اور باقی تمام لشکر اس خوف سے کہ کہیں دروان اور اس کے لشکر سے راستے میں مت بھیڑ نہ ہو جائیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ آپ قیدیوں کی رہائی کے لیے چلے۔ حضرت رافع بن عمیرۃ الطائی، میسرہ بن مسبوق العابسی، زرار بن ازور اور کچھ روسائے آپ کے آگے آگے چل رہے تھے۔ راستہ تیزی کے ساتھ طے ہو رہا تھا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے: یا رب، آپ ہماری جن مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو دور کر دیجئے اور مجھے جلدی سے حسرت کی موت نہ دیجئے تاکہ میں اپنی بہن کو نہ دیکھ لوں۔ میری یہی خواہش ہے اور دلی تمنا ہے۔ میرے دوستو، میرے ساتھ دشمن کی طرف چلو، میں اپنی مراد اور مقصد کو تاکہ جلدی سے پہنچ جاؤں، پھر اگر میں نہ مروں تو میری داڑھی منڈوا دینا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر ہنسے۔ یہ حضرات برابر راستے طے کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ جس وقت نہر استریاق کے قریب پہنچے تو دور سے ایک ایسا غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا جس کے اندر نشانات اڑتے اور تلواریں چمکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ عجیب تعجب کی بات ہے۔ حضرت قیس بن حبیرہ نے کہا میری رائے میں یہ شاید دمشق کے باقی ماندہ سوار ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نیزے تان کر تیار ہو جاؤ تاکہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ کے فرمانے کے بعد لوگوں نے نیزوں کو درست کیا اور آگے چل دیے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت بولس کا بھائی بطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر استریاق پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی شخص مجھ سے معارضہ نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ اسی طرح ہر ایک دمشقی ایک ایک عورت کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہنے لگا یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ لے گئے تھے جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیرہ، قبیلہ عمالقہ اور طبائیہ کی بڑی بوریاں بھی تھیں جو گھوڑے کی سواری راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کے خوگر اور عادی تھیں۔ کہتے ہیں کہ خواتین آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ طے کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیوں یا باندی بن کر رہو۔ کہا گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں اور جس کا ذکر عرب کے مجلسوں میں ہوا کرتا تھا۔ افسوس
میں تمہیں غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و براعت سے علیحدہ دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر ہے اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر رہنا افضل ہے۔ یہ سن کر افیرا بن عفار حمیریہ نے کہا، اے بنت ازور، تم نے ہماری شجاعت و براعت، عقل، دانائی، بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت اور دشمن کا رات کے وقت بھی کافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قبیلیہ تابیہ کے بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیموں کی چوبی اور ستون موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے ارحم الراحمین ہمیں ان پر مدد دیں اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں، تاکہ یہ کلنک کا ٹیکہ تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگ پائے۔ افیرا بن عفار نے کہا، واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ انسب اور احب ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمے کی ایک ایک چوب اٹھائی جو حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ کمر باندھ کر ایک چوب کاندھے پر رکھ کر آگے ہوں۔ ان کے پیچھے افیرا بنت عفار، ام ابان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان بن القمر اور دیگر عورتیں چلیں۔